السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام احباب گرامی کی بارگاہ میں یہ حقیر و فقیر محمد احمد رضا قادری مصباحی کا سلام محبت امید ہے کہ قبول ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات محترم، آج 12 رمضان المبارک ہے۔ اس وقت دن کے 2 بج رہے ہیں اور ترمذی ضیائی نیٹ ورک کے ذریعے سے چند باتوں کو لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کل ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ترمذی ضیائی نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں جو بھی دینی باتیں رکھی جا رہی ہیں اس میں انشاءاللہ عز و جل 2 حصوں میں گفتگو کی جائے گی۔ پہلا حصہ مشائخ کالپی بالخصوص سرکار سیدنا قطب الاقطاب میر محمد ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال و مناقب، آپ کے خاندان کے فضائل اور آپ کی اولاد امجاد کے فضائل قسط اور آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جس عنوان کا اعلان ہوا تھا اس اصلاحی عنوان کے متعلق بھی چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ آئیے میں آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنے وعدے کے مطابق حضرت سیدنا میر محمد ترمذی کالپوی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانی فضائل و مناقب کی چند روشنی بکھرنے والے پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصل کائنات ہیں۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے آپ کے نور کی تخلیق فرمائی اور پھر آپ کے نور سے جمی مخلوقات کو جلوہ گر فرمایا۔ مجھے یاد آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں سورہ کوثر کی شان نزول کے سلسلے میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا جب وصال ہو گیا تو کفار مذاق اڑاتے تھے، بلکہ خاندان ہی کے کچھ لوگ، خاندان قریش کے کچھ لوگ مذاق بنا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اس کا معاملہ اب اس کی زندگی ہی میں ختم ہے اور اس کے بعد اس کا معاملہ آگے نہیں چلنے والا۔ وہ ان کا یہ گمان تھا کہ باپ کی وراثت کو بیٹا آگے بڑھاتا ہے، اور جب اس کا بیٹا ہی فوت ہو گیا تو بھلا کون اس کے مشن کو آگے بڑھائے گا۔ دوستان محترم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اللہ عز و جل کا سب سے برگزیدہ بندہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سماعت سے جب کافروں کی یہ بات آ کر کے ٹکرائی تو آپ کو صدمہ پہنچا، اور اللہ عز و جل
اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی رنجیدہ دیکھنا گوارا نہیں فرماتا۔ کافروں نے جب اس طرح سے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر آپ کے اوپر نازل فرمایا، جس میں کہا گیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور کوثر کثرت کی انتہا کو کہتے ہیں، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، اور اے حبیب بے شک آپ کے دشمن کی نسل ہی منقطع ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے جہاں پر لفظ کوثر کی تفسیر میں انہوں نے علوم و فنون کے دریا بہا دیے، اور جس قدر اس کی تفسیر میں انہیں وہ مبارک باتیں ملی انہوں نے درج کیا۔ انہیں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ کوثر سے مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک بھی ہے۔ قصہ بہت طویل ہے، ہم زیادہ تفصیلات نہیں جانا چاہتے۔ ہم یہاں پر حضرت قطب الاولیاء سیدنا امیر محمد ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کے جد کریم، یعنی جہاں سے شاخ حسینی آگے بڑھتی ہے اور اس میں مختلف گل بوٹے نظر آتے ہیں، اس میں ہم آج یہ ذکر کریں گے کہ حضرت سیدنا میر کالپوی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس مبارک شاخ سے ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح میں دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی اولاد میری اولاد ہے، اور پھر اللہ عز و جل نے حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے مبارک گلشن میں حضرات حسنین کریمین کی شکل میں وہ خوبصورت پھول کھلا دیے کہ جس کی مبارک خوشبو اور نکہتیں آج تک دنیا کو مسحور و معطر کرتی آ رہی ہیں۔ آپ حضرات مولا کائنات کی زندگی کے احوال بھی بارہا سن چکے ہوں گے، سیدہ کائنات کے مبارک احوال بھی آپ کے گوش گزار ہو چکے ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے احوال بھی بتدریج آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ آئیے میں یہاں پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت سیدنا میر محمد ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ خیر التابعین اور مدینہ طیبہ کے عظیم ترین محدثین اور فقہاء کرام میں سے ہیں۔ آپ نسل حسینی کے تنہا امین وہ سر چشمہ تھے، بڑے ہی ذی علم، بڑے زاہد، عابد، صابر، قانع، متقی، رقیق القلب، رحم الفطرت، غریب پرور، محب المساکین، بے سہاروں کو سہارا دینے والے اور بے گھروں کو ٹھکانہ دینے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں بے پناہ خصوصیتیں جمع فرما دی تھی۔ یزید نے تو یہ چاہا تھا کہ کربلا میں خاندان حسینی کا معاملہ ختم ہو جائے، مگر اللہ عز و جل کا ارادہ
ازل میں یہی تھا کہ اس مبارک گھرانے سے اللہ عز و جل دنیا میں ہدایت کے نور کو عام و تام کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ میدان کرب و بلا میں جہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ایک ایک کر کے گھر کے سارے جو مرد تھے، بچے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، مگر اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو محفوظ و معمون رکھا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانحہ کربلا کے بعد بھی ایک لمبی زندگی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی پیدائش سن 38 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور سیر اعلام نبلاء میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں آپ موجود تھے، یعنی جب سانحہ کربلا پیش آیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 سال تھی، لیکن آپ بہت زیادہ بیمار تھے۔ بخار کی شدت اور حرارت کی وجہ سے آپ بستر پر تھے، اس لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو میدان جنگ میں، یعنی جنگ میں حصہ لینے سے آپ کو روکا، اور آپ ایک فرما بردار بیٹے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ والد گرامی کے گزرنے کے بعد مجھے کون سی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر اللہ عز و جل نے گویا کہ انہیں اپنی مشیت سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ بہرحال آپ کے فضائل بہت ہیں، آپ اپنے وقت میں علم و فضل، حسب و نسب، زہد و ورع کے اعتبار سے روئے زمین کے سب سے افضل ترین لوگوں میں سے تھے۔ حضرت امام محدث زہری نے کہا کہ میں نے قریش میں حضرت امام زین العابدین سے افضل شخص نہیں دیکھا، اور مشہور امام حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہا کہ اہل بیت میں بھی ان کے مثل کوئی دوسرا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن مسیب سے کہا کہ فلاں شخص سے زیادہ صاحب ورع میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تو حضرت ابن مسیب نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم نے علی ابن حسین کو دیکھا؟ یعنی حضرت امام زین العابدین کا نام جو ہے علی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے فرزند گرامی کا نام بھی علی ہے، تو ان کو علی اکبر کہا گیا، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور آپ کے سب سے چھوٹے فرزند جو ابھی 6 ماہ کے تھے اور آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ان کا نام علی اصغر ہے اور آپ کا نام علی اوسط ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے علی ابن حسین کو دیکھا؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تو اس پر حضرت سیدنا ابن مسیب نے فرمایا کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو صاحب ورع اور صاحب تقوی نہیں دیکھا۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ان باتوں کو جمع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا، تقوی، طہارت، علم، فضل، یہ آپ کو وراثت میں ملا تھا، لیکن خوف خدا کا یہ علم تھا کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تو خوف سے چہرہ آپ کا پیلا ہو جاتا۔ مشہور محدث حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بار حج کا ارادہ فرمایا، اور جب آپ نے احرام باندھ لیا تو خوف خدا سے بالکل پیلا پڑ گئے اور تلبیہ کے الفاظ تک ادا نہ کر سکے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور کیا آپ تلبیہ نہیں کہیں گے؟ تو سیدنا امام زین العابدین نے جواب دیا کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو لبیک کہوں اور میرا رب مجھے لا لبیک کہے۔ اللہ اکبر! کس قدر خوف خدا سے آپ کا دل مملو تھا، اور کس قدر آپ لرزہ ہو کر سا رہے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ نے تلبیہ پڑھا تو غش کھا کر زمین پر گر پڑے سواری سے۔ اللہ اکبر! اسی طرح حضرت امام مالک ہی کہتے ہیں کہ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور احرام باندھنے کے بعد جیسے آپ نے تلبیہ کہنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ کہتے ہیں رات و دن میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ 1000 رکعات نماز ادا کرتے تھے،
یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، اور کثرت عبادت کی بنیاد پر ہی آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی عابدوں کی زینت۔ آپ کے فضائل میں یہ بات ہے کہ آپ غربا فقراء کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، بلکہ آپ کی غربا پروری کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رات کو تاریکی میں روٹیوں کی ٹوکری اپنی پشت پر لیے ہوئے مسکینوں کو بانٹا کرتے تھے، اور فرماتے تھے بے شک رات کی تاریکی میں صدقہ کرنا رب تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضرت ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ اپنی اپنے گھروں میں آرام سے کھا پی کر زندگی بسر کرتے، اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے یہاں راتوں کو معاش کا انتظام کون کر جاتا ہے۔ لیکن جس دن حضرت امام زین العابدین کا وصال ہو گیا تو ان لوگوں کو اپنے گھروں میں ان چیزوں کا ملنا بند ہو گیا، جس سے ان پر ظاہر ہو گیا کہ انتظام حضرت امام ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن ثابت کہتے ہیں کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی پشت مبارک پر بار اٹھانے کے نشانات پائے گئے، جو راتوں میں ڈھو کر آپ بیواؤں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پاکیزہ، قابل تقلید اور قابل نمونہ زندگی گزار کر کے تقریباً 94 ہجری میں اس دار فانی سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 58 سال کی ہوئی تھی۔ آپ جنت البقیع میں اپنے دادی جان حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جوار میں مدفون ہیں۔ آپ کے فرزندان گرامی کے تعلق سے مورخین کی مختلف رائے ہے۔ مثلا ضیاء محمدی جو حضرت سیدنا امیر محمد ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوان حیات، آپ کے خلفاء، آپ کی تصنیفات اور آپ کے دینی سرگرمیوں کے ذکر پر مشتمل ہے، اس میں آپ کے 6 فرزند گرامی کا ذکر کیا گیا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں آپ کے 11 فرزندان گرامی کے اسماء مبارکہ درج کرتے ہیں، جن میں سے حضرت سیدنا محمد الباقر اور حضرت سیدنا حسین الاصغر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام سب سے زیادہ معروف و مشہور ہے، اور انہی 2 بزرگوں سے شاخ حسینی کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اللہ عز و جل نے ان دونوں بزرگوں کی اولاد میں بڑے بڑے اولیاء، علماء، فقہا، اقطاب، اغواث، ابدال اور صاحب جاہ و منصب افراد کو اس دنیا میں بھیجا۔ مثلا حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہمارے ملک میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، حضرت سیدنا دعوت الصغریٰ بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے، جن کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک منتہی ہوتا ہے، جبکہ حضرت سیدنا امام حسین اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں بڑے بڑے اولیاء، علماء، فقہا ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر محمد ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسین اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جب اس سلسلے کا ذکر آگے بڑھے گا تو آپ دیکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ اللہ عز و جل نے کیسے کیسے علو مرتبت افراد کو حضرت سیدنا امام حسین اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں پیدا کیا۔ یعنی حضرت
امام زین العابدین کے چھوٹے صاحبزادے جن کا نام حسین تھا، اور الاصغر ان کے نام کے ساتھ امتیاز کے طور پر لگایا جاتا تھا، اور اسی نام سے آپ مشہور و معروف ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین اصغر بن امام زین العابدین کی ولادت مدینہ منورہ ہی میں ہوئی۔ بھائیوں میں آپ سب سے چھوٹے تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ بطور امتیاز اصغر لگایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے اور اپنے برادر کبیر حضرت امام محمد باقر سے علم دین حاصل کی، اسی طرح سے حضرت محدث وہب بن کیسان سے بھی اکتساب علم کیا اور ان سے حدیثیں بھی روایت فرمائی ہے۔ آپ وقت کے بڑے عالم، فاضل، زاہد، متقی اور فقی و محدث تھے۔ آپ کا شمار ثقات محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں مشہور محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت خارجہ بن عبداللہ مشہور و معروف ہے۔ اور حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف اور نسائی شریف میں حضرت سیدنا امام حسین اصغر بن امام زین العابدین کی روایات موجود ہیں۔ اسی طرح کتب اسماء الرجال میں تفصیل کے ساتھ آپ کے فضائل و مناقب کے ذکر موجود ہے۔ آپ مدینہ طیبہ ہی میں رہے اور وہیں پر 150 ہجری کے بعد غالباً 157 ہجری کے آس پاس، اس سے کچھ پہلے یا بعد میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ آپ کے صاحبزادے کا نام علی ہے اور جن کا لقب دستگیر تھا، جو آپ کے چھوٹے فرزندان گرامی میں سے تھے۔ حضرت علی دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے سادات ترمذی کا خاندان آباد ہے، اور عرب و عجم میں حضرت علی دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد خوب پھیلی اور کبار اولیاء، علماء اور حکمراں اس شاخ میں پیدا ہوئے۔ وقت چونکہ اس سلسلے میں ختم ہونے والا ہے، تو میں اس تعلق سے ان دو بزرگوں کے اس مختصر سے ذکر پر بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد حضرت علی دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، پھر ان کے صاحبزادے کا ذکر کل کی گفتگو میں انشاءاللہ عز و جل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، ان بزرگوں کے فضائل و مناقب سے کتب سبانح، کتب تذکرہ بالکل بھری پڑی ہے، اور ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے ان کی فضیلت اور ان کی منقبت کو تسلیم کرنے کے لیے، اور ان کی بلندی کو تسلیم کرنے کے لیے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، اور اللہ عز و جل نے ان بزرگوں کی زندگیوں کو دنیا انسانیت کے لیے شمع ہدایت کے طور پر روشن فرما دیا ہے۔ جو بھی ان کے سائے میں آیا وہ روشن ہو گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ مولا عز و جل ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد پاک کی برکتوں سے خوب شاد کام کرے، اور ان بزرگوں کے صدقہ طفیل ہم سب کو اللہ عز و جل دنیا میں نیکیاں کرنے کے توفیق عطا کرے، اور آخرت میں بھی ہمیں ان بزرگوں کے دامن میں چمٹنے کی توفیق عطا کرے، اور انہی بزرگوں کے ساتھ ہم سب کا حشر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ گفتگو کا پہلا حصہ تھا مشائخ کالپی، یعنی حضرت سیدنا امیر محمد ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد کرام میں سے آج ہم نے دو عظیم الشان بزرگ حضرت سیدنا امام حسین اصغر اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام علی دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا۔ اب آئیے اس موضوع کی طرف جس موضوع کا اعلان بطور درس اور بطور نصیحت رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ مولا عز و جل ہم سب کی
اس سننے کو، شرکت کرنے کو اور بیان کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ رب فرماتا ہے، اے لوگو کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری جانب پلٹائے نہیں جاؤ گے۔ پھر فرمایا، اللہ جو مالک حقیقی ہے ساری بلندیاں اسی کے لیے ہے، بے شک وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہم بیکار نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرات گرامی، عبادت کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور اللہ عز و جل نے ہمیں وقت اور زمانے کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ آج ہم نے اس موضوع کا نام اس لیے یہ رکھا ہے کہ آپ وقت کی اہمیت کو سمجھیں، یعنی اس موضوع کا نام ہم نے رکھا اسلام میں وقت کی اہمیت۔ عربی کہاوت ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی سونا اس قدر قیمتی نہیں ہے جس قدر وقت قیمتی ہے، اور بات سچی بھی ہے، کیونکہ سونا اگر پاس ہو اور کھو جائے تو اس کا حصول ایک بار ممکن ہے، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ ہاتھ آنا بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے انسان فطری طور پر وقت کا پابند بنا گیا ہے، اور اس پر وقت کا پہرا بٹھایا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے صحیح استعمال کیے بغیر کامل انسانیت کا تصور ناممکن ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں وقت اور اس کے مناسب استعمال کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جس سے یہ حقیقت اچھی طرح نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ جو شخص وقت کا پابند ہو کر اس کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے وہ کامیاب و سرخرو ہوتا ہے، اور جو اس کی ناقدری کرتے ہوئے اسے کام میں نہیں لگاتا وہ ہمیشہ نامراد اور ناکام رہتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ خود خلاق کائنات جل وعلا جو وقت اور زمانے کا خالق مطلق ہے، اس نے اپنے کلام بلاغت نظام میں وقت کا ذکر بطور قسم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کی، نصیحت کی، وہ نقصان میں البتہ نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ انسان ایمان کب لائے گا؟ جب وہ مکلف ہوتا ہے، اور یہ وقت کیا ہے کہ ایک نابالغ ہے اس کو مکلف نہیں کہا جاتا ہے، تربیت تو اس کی ضرور کی جائے گی۔ مسلمان کے گھر وہ اگر پیدا ہوا تو اس کی تربیت تو ضرور کی جائے گی کہ وہ ایمان لائے، اور بچپن ہی سے اس کو ایمان کی نزاکتوں اور ایمان کی صداقتوں سے واقف کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر اسی عالم میں وہ مر جاتا ہے وہ بچہ، تو جس طرح سے بالغ پر بہت سارے احکام نافذ ہوتے ہیں اور اس سے آخرت بہت سارے سوالات ہوں گے، نابالغ اس سے بری ہوتا ہے۔ تو ایک وقت ہے جب وہ آدمی بالغ ہو گیا، اس وقت کے بعد تو اب اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا،
اور اسی طرح سے نیک اعمال کرے آدمی، اس کے لیے بھی وقت چاہیے، اور کسی کو حق کی وصیت کرے، صبر کی وصیت کرے، تو دیکھیے کیا یہ بغیر وقت کے یہ سب ہو سکتا ہے؟ اور ایک متعینہ وقت کے اندر اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو اب پھر دیکھیے اس کے ثمرات کس قدر عمدہ اور بہتر انداز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز فرض فرمائی، اور بھی بے شمار چیزیں بندوں پر فرض ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی مخصوص اوقات کا پابند بنایا، اور صحت نماز کے لیے وقت کو شرط صلاۃ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر وقت پر فرض ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ نماز قائم کرو تو جب چاہے قائم کرو، نہیں، بلکہ ہر نماز کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فجر کی نماز کو سورج نکلنے کے بعد ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کہلائے گی، ظہر کی نماز کو ظہر کا ٹائم نکلنے کے بعد ادا کرنا چاہے تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کو قضا کے خانے میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اس شخص نے جو فجر کو اس کے وقت پہ نہیں ادا کیا، ظہر یا عصر کو اس کے وقت پہ ادا نہیں کیا، اس نے اپنے نمازوں کو فوت کر دیا۔ دوستان محترم، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اے لوگو تم لوگ وقت کی پابندی کرو۔ جب اللہ عز و جل کی اللہ عز و جل کے عائد کردہ فرائض وہ ایک مخصوص وقت کے ساتھ موقت ہے، تو اس سے سبق حاصل کرو کہ تم بھی اپنی مشغولیات کو وقت کے ساتھ جوڑ کر کے رکھو، ہر ایک کام کے لیے ایک وقت متعین کرو تاکہ وہ کام بر وقت ہو اور تمہیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اسی طرح حج و زکوٰۃ، عید، جمعہ، قربانی وغیرہ کے لیے بھی شرع مطہرہ نے وقت متعین کیا ہے۔ اگر وقت سے پہلے اور وقت کے بعد میں ان امور کی ادائیگی کی طرف آپ متوجہ ہوں تو یقیناً آپ ملامت کے حقدار ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ آپ اس کو کامل طریقے پر ادا کرنے والے نہیں ہوئے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر عبادات و ریاضت کو وقت کے ساتھ موقت فرما دیا، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری موت بھی ایک وقت کے ساتھ متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب ان کے پاس ان کا وعدہ آئے گا تو نہ ایک لمحہ تاخیر کرے گا اور نہ ایک لمحہ سبقت کرے گا۔ یعنی موت کا جو وقت متعین ہے، اللہ تبارک و تعالی موت کو نہ اس سے کچھ لمحہ پہلے بھیجتا ہے نہ بعد میں بھیجتا ہے، ٹھیک اسی وقت اسے وہ موت آنے۔ اللہ اکبر! اس سے آپ سمجھیے کہ خود قدرت نے وقت کی پابندی کرنے کی طرف کس قدر زبردست انداز میں اشارہ فرما دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اور بھی قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا جس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ اچھی طرح سے ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ غور کریں، ہمارے زندگی کا ہر لمحہ، ہر ایک پلان، ہر ایک منصوبہ فطری طور پر وقت کے ساتھ اس طرح سے مربوط نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف کریں تو ہمارا جینا دو بر ہو جائے۔ مثلا رات اور دن کا وقت جس میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں، رب کریم جل وعلا نے اس کو بھی ہماری زندگی پر تقسیم فرما دیا ہے تاکہ ہم قانون فطرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فطری اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو پردہ پوش کیا اور ہم نے تمہارے لیے دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی دن بھر وقت کو ضائع کر دے اور رات کو جب اسے بھوک لگے
تو روزگار کی تلاش میں نکلے تو کیا اس کا مقصد حل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے متعلقہ وقت کو اپنی جگہ پر ضائع کر دیا ہے تو اب اسے اس کا اس کی مطلوبہ چیز اسے ہاتھ نہیں آئے گی اور اسے شرمندگی اور حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ حضرت محترم، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم بروقت کوئی کام نہیں کرتے اور وقت نکلنے کے بعد جب اس کام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خود کو خوب ملامت کرتے ہیں اور دل ہی دل میں سخت پیچ و تاب کھاتے ہیں، مگر اس گھڑی سب بے سود نظر آتی ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، آئیے آخرت میں بھی یہی معاملہ پیش آنے والا ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے حضور منکرین حق پیش ہوں گے اور اس وقت وہ عذاب دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اب عذاب سے کوئی چیز ہمیں بچانے والے نہیں ہے، چھٹکارے کی کوئی صورت ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، روئیں گے اور کہیں گے اے پروردگار تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں، تیرے رسول کی اتباع کریں۔ دوستو، مگر اب تو وقت نکل چکا، اس وقت ان لوگوں کی اس فریاد کی طرف مطلقاً کوئی توجہ نہیں دی جائے گی اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اے حبیب ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو مانیں، ہم تیرے رسولوں کی غلامی کریں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں؟ دوستو، کافروں کا تو یہی حال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا کی یہ رنگینیاں ہمیشہ رہیں گی اور ہمیں اسی طرح سے رہنا ہے۔ نہیں، جب مالک حقیقی کی بارگاہ میں اس دن ہماری پیشی ہوگی اور اللہ عز و جل کے حضور بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اس کے قہر و غضب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور اس دن بالخصوص کفار، مشرکین اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، اس کے دین کو جھٹلانے والے جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو رب کے حضور وہ عرض کریں گے اے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، مگر اب مہلت نہیں ملنے والی، اب تو وقت نکل چکا ہے، جب مہلت ملی تھی اس وقت تم نے کچھ نہیں کیا، اور اب تو یہاں پر حساب و کتاب کا معاملہ ہے، اب تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ رب فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب موت سامنے آتی ہے اس وقت کافر کو بھی اسلام کی حقانیت کا یقین ہو جاتا ہے، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالی کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی ذات کو تسلیم کرتا ہے، اس کے رسول کی دعوت کو تسلیم کرتا ہے، مگر اب کیا؟ قرآن مجید نے تو کہا وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب پر بے دیکھے ایمان لے آؤ، میرے رسول نے جو کہا، میری کتاب نے جو کہا بس سنو اور ایمان لاؤ، اب تو تم دیکھ رہے ہو اب مقبول نہیں ہے،
تو جب بالکل اب کیا کہتے ہیں کہ موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں نظر کے عالم میں دنیا سے اس کا رشتہ کٹ چکا ہے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھ کو تھوڑا سا موقع دے دے کہ میں اب کچھ بھلائی کر کے لاؤں۔